مفتی محمد قاسم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب شکریہ وقت دینے کا. سیلاب کے صورتحال پر گفتگو جاری و ساری ہے کہ سندھ میں جو سیلاب آیا کیا معاملات ہوئے, کتنی تباہی ہوئی اور کتنی چیزوں کو درست کیا گیا اور کتنی چیزیں ابھی بھی درست نہیں ہیں, کتنا نقصان ہوا اور اس نقصان کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں, کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. آج ہم اسمبلی میں 2-3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان پر جو پہلا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اسمبلی کو 3 مہینے کے لیے تالا لگا دیا گیا. یہ 3 مہینے تک تالا لگا کر رکھنا یہ سیلاب زدگان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پر ان کے لیے بات بھی نہ کر سکیں, ہم ان کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں کو مشورہ بھی نہ دیکھ سکیں, آپ اس کی طرف آ بھی نہ سکیں؟ اس لیے آن نہیں تھی کیونکہ سارے ممبران اپنے اپنے ایریا میں تھے, تو یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اگر ہم اس کو چلاتے بھی. جی اسی طرح میں آ رہا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ یہی جواب آئے گا کہ سارے ممبران اپنے اپنے علاقوں میں تھے. نہیں, علاقوں میں بھی نظر نہیں آئے اسپیکر صاحب, علاقوں میں بھی معذرت کے ساتھ کوئی نظر نہیں آیا. حکومت اگر نظر آتے, درستگی ہوتی اور یہاں پر لوگ آتے اور کرتے تو آج ہم اتنی پریشانی میں کہاں ہوتے. 3 مہینے اگر لگاتار یہ اپنے حکومتی نمائندگان وہاں پر تھے تو ابھی تک خرابیاں کیوں ہیں, ابھی تک پریشانی کیوں ہے, ابھی تک روڈ پر لوگ کیوں موجود ہیں, ابھی تک ریلیاں لگا کر ان کا اپنے جھونپڑیوں میں کیوں ہیں, ابھی تک وہ چاول ابال کے کیوں کھا رہے ہیں, ابھی تک بچی ہوئی گندم وہ اپنے بچوں کو ابال کے کیوں دے رہے ہیں, ابھی تک پانی ان کے پاس کیوں نہیں ہے, ابھی تک کھانا ان کے پاس کیوں نہیں ہے. 3 مہینے تک کیا کیا ہے؟ آتے تو بتا دے. سی ایم صاحب آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بہت بڑی تقریر سنا دی اور ہمیں اسکرین پر بہت کچھ دکھایا. ایسا لگا کہ اب سندھ میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. کہیں سے دکھایا گیا کہ اتنی بڑی پریشانی ہے, تو اتنی بڑی پریشانی صرف اسمبلی میں 3 مہینے تک ڈسکس ہی نہیں ہوگا تو وہ حل کیسے ہوگا, اس کی پریشانی کو ہم ٹھیک کیسے کریں گے. سی ایم صاحب نے آ کے ہمیں سارا کچھ بتایا کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے, اتنی پریشانی ہے, اتنی پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. بھائی آپ نے 3 مہینے آپ نے وہاں لگائے. سی ایم صاحب نے کہا کہ میں ہر ضلع میں 2 مرتبہ گیا ہوں. 3 مہینے میں 90 دن ہوتے ہیں اور 5-6 مہینے سے لوگ وہاں متاثر ہیں, تو گویا کہ آپ 15-16 دن گئے ہیں اور اسمبلی آپ نے 3 مہینے بند کر دیا. خود وہاں پر 15-16 دن جانے کے لیے پورا اسمبلی بند کر دیا تاکہ ہم ان کے حقوق کے لیے ہم نشاندہی نہ کرا سکیں, ہم بتا نہ سکیں کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہیں. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ آپ آئے 3 مہینے کے بعد تو آپ یہ بتاتے کہ لاڑکانہ میں 3 لاکھ افراد متاثر ہوئے. 3 لاکھ میں سے آپ نے کتنوں کو کتنے خیمے دیے, آپ نے کتنا کھانا دیا, آپ نے ان کو صاف پانی دیا, آپ نے ان کو خوراک دیا, کتنوں کو دیا؟ بتاتے کہ لاڑکانہ میں 3 لاکھ, مثال کے طور پر 3 لاکھ افراد متاثر تھے. 3 لاکھ میں سے آپ نے کتنوں کو دیا؟ پتہ چلا جی آپ نے 10,000 کو دیا, 20,000 کو دیا, آپ نے 30,000 متاثرین کے ساتھ مدد کی. تو بھائی باقی جو 2,70,000 باقی جو بچتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا تعاون کیا؟ آپ نے میڑ میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, آپ کے جوئی میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, سیون میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, قاضی احمد میں کتنے متاثر ہوئے, نواب شاہ میں کتنے متاثر ہوئے, بدین میں, لاڑکانہ میں اور ٹھٹا میں اور سجاول میں اور دوسرے علاقوں میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, اور آپ نے کتنوں کے ساتھ تعاون کیا؟ 3 مہینے کے بعد آپ نے آ کر یہ بتایا کہ ہم نے تو کوئی ایسا فگر ہمیں نہیں ملا کہ آپ نے اتنے لاکھ متاثرین میں سے اتنے کے ساتھ تعاون کیا. ہاں یہ بات ہمیں ملی کہ اپوزیشن نے کچھ بھی نہیں کیا, اپوزیشن نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اپوزیشن جماعتیں تو نظر ہی نہیں آئے. اور عوام سے پوچھے, عوام کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو حکومت نظر نہیں آئی. بھائی آپ کہیں گے نہیں ہمیں ہم تو نظر آتے ہیں, نے کہا نہیں آپ تو کورونا ہو.
जैसे कोरोना का फंड नजर नहीं आया, कोरोना का राशन नजर नहीं आया, ऐसा सैलाब का फंड भी नजर नहीं आया, और कोरोना सैलाब का जो राशन भी नजर नहीं आया, फंड भी नजर नहीं आया, ताउन भी नजर नहीं आया। पता नहीं वो आप लोगों को नजर आता है। और हमने ये देखा कि ये सारा कुछ अगर आपने किया है, ईमानदारी पर किया है, आपने कोई रिलीफ फंड कायम किया है, आपने कोई रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है, आपने अगर रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है तो मेरे ख्याल में जवाब में आएगा, हाँ जी एक कमेटी बनाई है हमने। तो कमेटी में किसको रखा है आपने? आपने जेडीए का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने एमक्यूएम का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने पीटीआई का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा रखा है? क्यों नहीं रखा? मैं सिंध के अफराद से ये उनको पैगाम देना चाह रहा हूं, जो आपके लिए फंड रिलीफ की कमेटी बनाई गई है, खतरे की गारंटी है। मसला क्या है? हमें क्यों नहीं रखा गया इन कमेटियों में? मसला यह है कि हम अगर आएंगे तो हमें बताना पड़ेगा, हमें आप दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या मामला है। मगर आपने किसी चीज को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, छुपाना है और खाना है। तो अभी खाने वाले मामलात में आप हमें क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे आप। तो हमारा मुतालबा यह है कि आपने जो रिलीफ फंड कमेटी कायम की है उसमें आपने अपोजिशन जमातों में से किस किस को रखा है? आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किसको रखा है, या दूसरी जमातों में से किसको रखा है? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों यानी सिंध वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली होगी तो फिर यही मामला होगा, यही परेशानी होगी। अभी तक आप बताएं, किसी ने आके बताया कि हम पीपल्स पार्टी को 15 साल हुकूमत में हो गए, 15 साल के अंदर जो सैलाब का पानी बलोचिस्तान से आता है, जो दूसरे सैलाब के पानी सिंध में दाखिल होते हैं, उनके लिए कितने डैम बनाए? कितने डैम बनाए 15 साल में बताया जाए। सिंधियों के जान की तहफ्फुज के लिए, उनके जमीनों की तहफ्फुज के लिए, सैलाबी पानी को रोकने के लिए कितने डैम बनाए गए? कोई नहीं बनाया गया, कक नहीं बनाया गया, नहीं बनाया जाएगा। सिवाय यहां पर हमें बस भाषण दिया जाएगा, हम ये करेंगे, हम 20 लाख घर बनाएंगे। मैंने कहा क्या हो गया भाई, 50 लाख घर तो पहले सुन चुके, 1 करोड़ घर पहले सुन चुके, अब आप 20 लाख घर पे आ गए हैं। आप 20 लाख घर बनाने की सलाहियत रखते हैं? आपके पास इतना पैसा है? 3 लाख रुपए अगर आप एक घर के लिए देंगे तो 6000 बिलियन रुपए बनते हैं, मिलियन नहीं बिलियन रुपए बनते हैं। क्या आपके पास इतने अब पैसे हैं? नहीं है। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलकर क्यों सिंधियों को, क्यों सैला जदगान को आप मुतासिर मजीद कर रहे हैं? आप कितने घर बनाएंगे? 3 महीने के बाद आप बंद इस असेंबली का ताला खोलने के बाद अभी आप आए हैं और हमें अभी तक आपने एक घर का नहीं बताया कि हमने कितने घर बनाए हैं। 20 लाख घर आप कब बनाएंगे? कितना बनाएंगे? किस तरह बनाएंगे? वो बात तो अपनी जगह पर है, मगर मुझे बताएं, आपने 10,000 घर बनाए, आपने 20,000 घर बनाए, आपने 30,000 घर बनाए, आपने 1 लाख बना लिया, 20 लाख में से कितने बनाए? अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया। आप यही कुछ सुनाते जाएंगे, यही हम सुनते जाएंगे कि हम इतने लाख बनाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप बनाते बनाते यहां से चले जाएंगे और वो बेसरो सामान थे बेचारे, बेसरो सामान रहेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों ने सैलाब जदगान के साथ भरपूर ताउन किया है, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, उन्होंने बाकी एनजीओ के प्लेटफार्म से भरपूर ताउन करके उनको सहारा देने की कोशिश की है। जितना सहारा देने की कोशिश चाहिए थी वो की गई है। ट्यूबवेल लगाए गए हैं, फिल्टर लगाए गए हैं और तालाब बनाए गए पानी के लिए, ताकि उनके पास साफ पानी मौजूद हो, वो पीने का पानी मौजूद हो, उनके लिए खुराक हो। और खैमा बस्तियां कायम की गई और हजारों खेमे बनाए गए और उनके लिए खुराक का इस्तेमाल किया। आज अभी जाएं, अभी मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, टंडो अल्लाह यार में आप कहते हैं कि अभी तक सारी चीजें ठीक है, वो तो बेचारे अभी भी रोडों पर है, अभी भी वो बेसरो सामानी के आलम में है, उनके सरों पर कोई छत नहीं है, बेसरो सामानी के आलम में रोड पर
ابھی بھی مائیں بہنیں بچے بیچارے بلک رہے ہیں وہاں موجود ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے ٹنڈولا یار میں ایک ٹرک حادثے میں ایک ماں اور بچے کو کچل دیا گیا. آپ نے کہا ہم نے تو سب ٹھیک کر دیا ہے, ہم نے تو ان کو سارا سہولت دے دی ہے, مگر وہ ماں اور بچہ کیوں ہلاک ہو گئے, وہ بچہ کیوں شہید ہو گیا, مجھے یہ بتایا جائے. اور یہ بات کا پیغام اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, وہ جو روڈ میں شہید ہوئے ہیں وہ ماں بچے, وہ سندھ کے حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے, اور وہ ایسا تماچا ہے جو تاریخی تماچا ہے کہ روڈ پر بلکنے والی مائیں بہنیں, وہ سندھی بیچارے وہ کیوں اس طرح روڈ پر موجود ہے, حکومت نے ان کے لیے کیوں گھر نہیں دیا. وہ حکومت جس نے یہ کہا کہ روٹی کپڑا مکان, نہ ان کے پاس روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, سوائے سہاروں کے, سوائے جھوٹے باتوں کے, سوائے یہ وہ دائیں بائیں کرنے کے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, آگے کا کوئی پلان نہیں ہے, آگے کا کیا آپ دیں گے, کیا کریں گے آپ, ابھی تک آپ نے کوئی خاص پلان, آپ آتے اور بتاتے کہ ہم نے آگے اتنے سارا کچھ ہم نے پلان بنا دیا ہے اور ہم نے ان میں سے اتنوں پر عمل بھی کیا ہے. اور مجھے تو اتنی بہت افسوس کی بات ہے, بہت پریشانی کی بات ہے میرے لیے کہ ادھر جب حکومتی بینچوں سے کوئی ایک ذرہ برابر, ایک تنکا برابر کوئی کام دکھایا جاتا ہے تو سارے ڈیکس بجا رہے تھے, خوش ہو رہے ہوتے. بھائی یہ ڈیکس بجانے کے دن نہیں ہے, یہ کرب کا دن ہے, پریشانی کا دن ہے, خوشی کا دن نہیں ہے. ہماری سندھی عوام وہاں پر پریشان ہے, وہ پریشانیوں میں موجود ہے. آپ خوشی سے ڈیکس بجا رہے ہیں, کیا آپ نے ان کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیا, کیا آپ نے ان کے ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیا, کیا وہ ابھی خوشحال ہو گئے, کیا ان کی اسکولیں بحال ہو گئی, کیا ان کے وہ صحت کے ادارے بحال ہو گئے؟ نہیں, وہ ابھی بھی بیچارے دوائیوں کے لیے پریشان ہیں, ابھی بھی وہ تعلیم کے لیے پریشان ہیں. سی ایم صاحب نے کہا کہ 20,000 اسکول متاثر ہیں, تو بھائی صرف آپ نے یہ تو کہہ دیا ہمیں کہ اسکول متاثر ہے, مگر اسکولوں میں سے کتنوں کو آپ نے تعمیر کیا, کتنوں کو بحال کر دیا, کہاں تک آپ نے بحال کر دیا؟ کیا ابھی تک پانی نکل چکا ہے؟ پانی تو وہاں موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود ہے, پھر اسمبلی کیوں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پریشانی زیادہ ہے اور ابھی تک ہے اور موجود ہے تو پھر ہمیں آج بھی اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر آج بھی ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا, آج بھی ہم وہاں بیٹھے رہتے. کیا آپ کے کہہ کر آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا؟ تو ٹائم میرے خیال 15 منٹ میں 10 منٹ ہو گیا ابھی تک. نہیں 10 اور اپوزیشن لیڈر ہے, 18 منٹ ہو گئے, میں نوٹ کر رہا ہوں. وقت دیا, ابھی اور بھی ممبر بولیں گے, میں نے تو ابھی تک ہم نے فکس کیا تھا 15 منٹ کا, میں نے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کافی چیزیں, پرچی کھولی نہیں ہے, کیا ہوگا آپ بڑا تھوڑا سا وقت وائنڈ اپ کریں, ختم کریں. کہ وہ پریشان ہے, آپ نے پریشانیاں کتنی دور کی نہیں کیے نا. آج اسمبلی کیوں لگائی گئی, میں یہ بات کر رہا ہوں, آج اسمبلی آپ لگانے کا مطلب ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے, پہلے ٹھیک نہیں تھا. اچھا پہلے ٹھیک نہیں تھا اس لیے اسمبلی نہیں لگی, ابھی بھی سب ٹھیک ہے, آپ اسمبلی لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, نہیں میرا استعفا منظور ہوا ہے, میں ایک ایم پی ہوں, مجھے عوام کے لیے بات کرنی ہے, ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو وہ پریشان ہے, ان کے لیے میری بات کرنی ہے, میرا استحقاق ہے.